ایک ہی گاؤں میں ایک ہی رات 2 بچے پیدا ہوئے، ایک زارا کے گھر، ایک سارا کے گھر۔ دونوں ماؤں نے بے حد محبت کی، یہ کبھی سوال نہیں تھا۔ زارا کا بیٹا علی ایسے گھر میں بڑھا ہوا جہاں ہر دروازہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی کھلا ہوتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کا اسکول چنا، اس کا پیشہ، اس کے دوست، کنٹرول کے لیے نہیں، محبت کے لیے۔ وہ دنیا کی سختی دیکھ چکی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس سے ٹکرائے۔ جب علی الجھن میں ہوتا، زارا فیصلہ کرتی۔ جب علی ڈرتا، زارا اس کا خوف ختم کر دیتی۔ جب کوئی غلط راستہ آتا، زارا پہلے ہی اسے بند کر چکی ہوتی۔ علی نہ کبھی بھوکا رہا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی غلطی کی۔ سارا کی بیٹی نادیہ مختلف انداز میں پلی بڑھی۔ سارا زیادہ دیکھتی تھی، کم رہنمائی کرتی تھی۔ جب نادیہ نے غلط دوست چنا، سارا خاموش رہی اور اسے چوٹ کھانے دی۔ جب نادیہ نے ایسا پیشہ چنا جو ناکام ہو گیا، سارا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا، وہ بس اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی رہی، خاموش، اور وہی کافی تھا۔ نادیہ 2 بار بری طرح گری۔ 17 سال کی عمر میں ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی گاؤں میں کافی بات ہوئی۔ سارا نے کبھی مداخلت نہیں کی، اس لیے نہیں کہ وہ پرواہ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ مانتی تھی انسان اپنے پاؤں پر تبھی کھڑا ہونا سیکھتا ہے جب وہ خود انہیں استعمال کرے۔ وقت گزرتا گیا۔ علی نے اسی عورت سے شادی کی جسے اس کی ماں نے پسند کیا تھا، وہی پیشہ اپنایا جو اس کی ماں نے بتایا تھا، اور اپنی ماں کے گھر سے 2 گلیاں دور ایک گھر بنا لیا۔ باہر سے اس کی زندگی مکمل لگتی تھی، گرم کھانا، مضبوط گھر اور ایک بیوی جو اس کی عزت کرتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی رات کے وقت علی کھڑکی کے پاس بیٹھتا اور ایک عجیب سا احساس محسوس کرتا، خالی پن نہیں بلکہ جیسے وہ ایک ایسے کمرے میں کھڑا ہو جو کسی اور کے لیے بنایا گیا ہو، اور وہ اتنا مہذب ہو کہ کچھ کہہ نہ سکے۔ اس نے کبھی خود کچھ نہیں چنا تھا، اور چونکہ کچھ بھی اس نے خود نہیں چنا، اس لیے کچھ بھی مکمل طور پر اس کا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ نادیہ کی زندگی باہر سے زیادہ بکھری ہوئی لگتی تھی، 2 ناکام دور، ایک خراب شراکت اور 1 سال جس کا وہ ذکر نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس نے سب کچھ خود چنا تھا، ہر غلطی اس کی اپنی تھی، ہر سنبھلنا اس کا اپنا تھا۔ وہ جانتی تھی کون سا راستہ کیوں چپتا ہے۔ ایک رات اسے یاد تھی جب وہ اپنی دوسری ناکامی کے بعد اکیلی بیٹھی تھی، نہ پیسے، نہ کوئی منصوبہ، اور گاؤں خاموش تھا۔ اسے لگا تھا وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اس نے کچھ اور محسوس کیا، جیسے اس کی نیچی زمین چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ زمین اس نے خود چھوئی ہو۔ وہ جانتی تھی یہ حقیقت ہے کیونکہ وہ خود اس پر گری تھی۔ جب زارا بوڑھی ہوئی اور بیمار پڑی، علی ہمیشہ اس کے پاس رہا۔ اس نے بغیر شکایت کی اس کی خدمت کی۔ لیکن ایک دن اس کے بستر کے پاس بیٹھے ہوئے اس نے ایک سوال پوچھا جو اس نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میں کیا چنتا؟ زارا نے اسے دیر تک دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ جب سارا بوڑھی ہوئی، نادیہ کبھی کبھار ملنے آتی تھی۔ اس کی زندگی وسیع تھی، ہمیشہ قریب نہیں، لیکن جب وہ آتی تو اپنی ماں کی کرسی کے پاس زمین پر ویسے ہی بیٹھتی جیسے بچپن میں بیٹھتی تھی، اور دونوں گھنٹوں باتیں کرتی، راستوں کی، فیصلوں کی، اور اس سال کی جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا۔ سارا ہمیشہ ایسے سنتی جیسے پہلی بار سن رہی ہو۔ دونوں مائیں ایک ہی سردی میں وفات پا گئیں، 2 ہفتوں کے فرق سے۔ گاؤں نے دونوں کا برابر سوگ منایا۔ زارا کی قبر پر کسی نے کہا وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں تھی۔ سارا کی قبر پر بھی یہی کہا گیا۔ دونوں باتیں درست تھیں۔ علی اپنی ماں کی قبر پر کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو، اور پیچھے ایک ایسی زندگی جو محفوظ، مکمل، مگر کسی اور کے فیصلوں سے بنی ہوئی تھی۔ نادیہ اپنی ماں کی قبر پر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، اور پیچھے ایک ایسی زندگی جو کہیں کہیں ٹوٹی ہوئی مگر مکمل طور پر اس کی اپنی تھی۔ 2 قبریں، 2 طرح کی محبت، اور ان کے درمیان ایک سوال جس کا جواب اس گاؤں میں کبھی کسی نے نہیں دیا۔ کیا یہ محبت ہے اگر وہ آپ کو کبھی بھٹکنے ہی نہ دی؟